السلام علیکم میرے پیارے عزیز بھائی، آج میں آپ کو بہت اچھا اور سچا پیغام دینے والے ہیں میرے بھائی۔ بہت ہی اچھا بیان آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں مفتی سلمان الظہری سے۔ تو ہم ہمیشہ آپ کے پاس سچے اور اچھے پیغام لاتے رہیں گے میرے بھائی۔ بہت ہی اچھا بیان ہے، سنیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا میرے بھائی۔ قبر میں 40 دن تک کیا ہوتا ہے، ذرا بیان پورا سنیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی تیسرا دن آتا ہے تمہاری قبر کی زندگی کا، جب 3 دن گزرتے ہیں تمہاری ناک کے ذریعے سے پیٹ کی چیزیں باہر آنے لگتی ہیں، ناک اور منہ سے نکلنے لگتی ہیں، اور 40 دن تو بہت دور کی بات ہے۔ جسموں کا خیال کرتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں اس جسم کی حیثیت کیا ہے۔ یہ جو چمڑی ہے اس کی حیثیت کیا ہے، یہ جو گوشت پوست ہمارے جسموں پر ہے اس کی حیثیت کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ اس کو سجانے کے لیے عورتیں 2-2 گھنٹہ شیشے کے پاس کھڑے ہو کر میک اپ کرتی رہیں۔ اب عورتوں کی طرف سے یہ میک اپ، لالی پاؤڈر اور کنگھیاں بالوں کو سجاتے رہے، اور تم اپنی باڈی کو بناتے رہے جیم میں جا جا کر کے۔ اب اس جسم کی حیثیت سنو، جس دن روح نکلی تمہارے جسم سے اور جب جنازہ لے جایا گیا، قبر میں تمہارے سب سے عزیز لوگ رکھ کر کے آتے ہیں، تختیاں قبر کی بند کر کے آتے ہیں۔ اتنی چھوٹی قبر کہ کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، ہاتھ پھیلانے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ آج اپنے پلنگ پر سو کر کے دیکھو، کسی کا ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے تو نیند نہیں آتی، لیکن قبر میں اتنی تاریک جگہ پر، چھوٹی سی جگہ پر، تنگ جگہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مردہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا، پھر پلس اس کو اوپر سے نیچے سے پیٹ سے باندھ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تمہیں پتا ہے اب حکماں نے جو لکھا ہے وہ سنو بزرگوں نے۔ جیسے ہی تیسرا دن آتا ہے تمہاری قبر کی زندگی کا، جب 3 دن گزرتے ہیں تمہاری ناک کے ذریعے سے پیٹ کی چیزیں باہر آنے لگتی ہیں، منہ کے ذریعے سے انتڑیاں یا جو بھی اندر کا لیکویڈ ہے سب باہر آتا ہے۔ 5ویں دن کان کے اندر سے بھیجا نکلنے لگ جاتا ہے۔ یہ جو بھیجا سر کے اندر ہے وہ ختم ہو کر کے سڑ کر کے پیپ کی شکل میں کانوں سے باہر آنے لگ جاتا ہے۔ ناک اور منہ سے پیٹ کی چیزیں، کلیجہ خون بن جاتا ہے، دیگر چیزیں سب کان اور ناک اور منہ سے نکلنے لگتی ہیں، اور 40 دن تو بہت دور کی بات ہے، 8ویں دن اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ پیٹ پھولتے پھولتے پھٹ جاتا ہے، اور جیسی پیٹ پھٹتا ہے قبر میں کیڑے پیدا کیے جاتے ہیں۔ تم 1000 کوشش کر لو لیکن وہ کیڑے اسی کے لیے پیدا ہی کیے جاتے ہیں، ان کی غذا ہے۔ وہ ناک سے نکلا ہوا گودا، منہ سے نکلا ہوا گودا کھانے کے لیے کیڑے جمع ہو جاتے ہیں، پورے جسم پر طاری ہو جاتے ہیں۔ پیٹ جب پھٹ جاتا ہے تو اتنی شدید تعفن والی بو آتی ہے کہ قبریں بند ہوتی ہیں، ورنہ کئی لوگ صرف بو سے بیمار ہو جاتے ہیں، کئی لوگ۔ اور یہی ہمارے جسم کی حیثیت ہے، یہی ہمارے جسم کی حقیقت ہے۔ اور چند دن گزر جاتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں لٹک کر کے باہر نکلتی ہیں، اس کی آنکھوں کی پتلیاں باہر آ جاتی ہیں اور گڑے پڑ جاتے ہیں۔ اب جو جسم کے اوپر موجود گوشت ہے اس کو چونٹیاں، مکوڑے اور کیڑے کھانے لگ جاتے ہیں۔ کھاتے کھاتے 2-3 مہینے کے اندر اس کو صرف اور صرف ڈھانچے کی شکل چھوڑ دی جاتی ہے، ہڈیاں باقی رکھی جاتی ہیں۔ جن بالوں میں تم کنگھیاں کرتے ہیں ان بالوں کی جڑوں میں پیپ پیدا کیا جاتا ہے، ہر بال کی جڑ پیپ بہاتی ہے۔ اور جن چہروں پر تم پاؤڈر لالی لگا کر کے اس کو سجایا کرتے آئینے میں کھڑے ہو کر، ان چہروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جھریاں پیدا کرتا ہے۔ یہ تو عام لوگوں کی بات، اور اگر گنہگار ہیں تو ان کے چہروں پر بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں، اللہ بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کی قبروں پر سانپ ان کی ناک کو ڈستے رہتے ہیں اور ان کا گودا پیتے رہتے ہیں۔ سانپوں کا عذاب، بچھوؤں کا عذاب، یا قبر کے عذاب کے ساتھ یہ جسم گلا دیا جاتا ہے، ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں باقی رہتا۔ تم کیا سمجھتے ہو مرنے کے بعد احساس نہیں ہوگا؟ مرنے کے بعد ہر درد کا احساس دگنا کر دیا جائے گا۔ آج زندگی میں جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے درد ہوتا ہے، مرنے کے بعد یہ درد 10 گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ تمہیں اور درد ہوگا، اور درد ہوگا۔ یہی جسم جو کیڑوں کی غذا بن گیا، کفن ختم ہو گیا، ہمارے جسم میں پیٹ کا گودا باہر آ گیا، آنکھوں سے کانوں سے ساری چیزیں لکوڈ ختم کر دی گئی، بھیجا کانوں سے بہ کر کے نکل آیا، بچا کیا ہمارے پاس؟ جس جسم کو ہم سجاتے رہے، سنوارتے رہے، اس پر ہزاروں پیسے بہاتے رہے، یہ جسم 40 دن کے اندر کیڑوں کی غذا بن گیا، سب ختم ہو گیا۔
میرے عزیزو ہر انسان کے جسم کے ساتھ قبر یہی کرتی ہے، قبر دباتی الگ ہے، کیڑوں کا عذاب الگ ہے، بچھوؤں کا عذاب الگ ہے، لیکن یہ سب کے لیے احکام نہیں۔ کچھ وہ بھی جنازے ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہزاروں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر جاتے ہیں، ہزاروں کی دلوں کی دھڑکن بند کر کے جاتے ہیں۔ ان کے جنازے جب جاتے ہیں تو اللہ کے ملائکہ بھی، فرشتے بھی ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کیے ہوئے تھے، جینا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے، مرنا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے۔ فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جب قبر میں جاتا ہے ایک عاشق رسول، اسے رکھا جاتا ہے، کفن اس کا بھی ہے، جسم اس کا بھی ہے، لیکن فرشتوں سے بھی کہا جاتا ہے اسے آہستہ سے جگانا، محمد عربی کا غلام ہے، رسول پاک کا وفادار ہے، اور کیڑوں کا اس کے جسم کو کھانا تو دور کی بات، فرمایا گیا قیامت تک اس کے کفن کو بھی میلا ہونے نہیں دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ نہ تمہاری آنکھ سے، نہ تمہارے ناک سے، نہ تمہارے چہرے سے کوئی گودا باہر آتا ہے، کچھ نہیں میرے عزیزو، جسم تر و تازہ سلامت رکھا جاتا ہے۔ 1000 سال کیا 10,000 سال گزر جائیں، حوادث زمانہ بھی آئیں، لیکن اس کی قبر میں اس کا جسم سلامت رکھا جاتا ہے۔ اب تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے کون سا جسم بنانا چاہتے ہو، وہ جو کیڑوں کی غذا بن جائے، یا وہ جس پر فرشتے بھی اتر کر سلام بھیجیں۔ میں نے خود میرے مرشد گرامی کے جنازے میں حاضری تھی، حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جس مرد قلندر نے اپنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری ہے۔ آج تم نعرے لگاتے ہو تاج الشریعہ تاج الشریعہ، ان کے شب و روز دیکھے تھے کبھی؟ ان کی صبح اور شامیں دیکھی تھی کبھی؟ بہت پیر ہوں گے جو باہر پیر ہوں گے، اندر پیر ہوں گے، لیکن تاج الشریعہ کو میں نے اندر بھی دیکھا ہے، باہر بھی دیکھا ہے۔ آنکھیں بند بھی ہوتی، آنکھوں سے اگر کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، تب بھی اتنا خیال ہوتا کہ کہیں سطر تو نہ کھل گیا ہو، کہیں پائجامہ اوپر تو نہیں ہو گیا ہو۔ سونے کے حالت کی بات کر رہا ہوں، کوئی نہ ہو تب بھی یہ خیال باقی رہتا۔ کون سا ایسا دن گزرتا جب وہ دلائل الخیرات نہیں پڑھ رہے ہوتے، قصیدہ بردہ شریف نہ پڑھ رہے ہوتے، ہزاروں سفر کی مصروفیات کے باوجود حضور پاک کی محبت کے نغمات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، جب انتقال ہوا وہ جمعہ کی شام تھی، اور ہمارے مردوں کو 6 گھنٹے 10 گھنٹے میں ہم کو قبرستان سپرد کرنا پڑتا ہے، 12 گھنٹے رکھ دیں تب بھی فریج منگوانا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد قبرستان کے حوالے کر دیں۔ میرے مرشد گرامی کے انتقال کے بعد 48 گھنٹے رکھے گئے تھے، 48 گھنٹے رکھے گئے، اور اس کے بعد جنازہ پاک کو غسل دے کر لایا گیا۔ یہ فقیر قادری جنازے کی گاڑی میں شریک رہا، حضرت کے قدم پکڑ کر کے میں قبر تک رہا۔ میں آپ کو صرف اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب گاڑی جنازے کی چلتی تھی، میں نے زندگی میں بھی حضرت کے ہاتھ پکڑ کر کے ادھر ادھر چلائے۔ حضرت کے ساتھ جب جانا ہوتا تو بازوؤں کو ہم تھامے ہوتے، ہم کیا چلاتے، ہمیں وہ خود چلا رہے ہوتے، لیکن یہ ہم برکت کے لیے پکڑے ہوتے۔ جو نرم و ملائم جسم تھا، میں نے وفات کے بعد جنازے میں کھڑا ہو کر کے دیکھا، قدموں کو پکڑ کر، نہ نرمی میں کمی آئی، نہ ملائم ہونے میں کوئی کمی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور جب گاڑی آگے چلتی تھی، جب آپ گاڑی جنازہ جس پر رکھا ہوا تھا چلتی تھی، تو میرے عزیزو زندگی میں جس طرح جسم نرم ملائم تھا، میں نے دیکھا کہ گاڑی جب اس کے دھڑکے ہوتے تھے ادھر ادھر، تو پیٹ مبارک اور سینے مبارک ویسے ہی ہلتا تھا جیسے کسی زندے کا ہلتا۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ پر انگلی رکھے تو خون سرک جائے اور پھر اپنی جگہ پر آ جائے۔ یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز ہے۔ اور قبر انور میں رکھنے کے بعد جب ان کے صاحبزادے اور داماد نکل کر کے آئے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ چہرہ خود بخود قبلے کی طرف تھا۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنے مردوں کو رکھواتے ہیں، لیکن اس عاشق رسول نے اپنا چہرہ پہلے سے قبلے کی طرف کر لیا۔ یہ کرامات کہیں یا زندگی کی حقیقت کہیں، حقیقی بات تو یہ ہے جو مصطفیٰ کی یاد میں جاتا ہے۔ اس نے کیا ہی خوب کہا شاعر کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں
फरेब में हो, बगौर देखो मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। सुभान अल्लाह बेशक। हाँ, मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ। इन आशिकों का हाल यही होता है कि ये मर भी जाते हैं, इंतकाल कर भी जाते हैं, तो बस लिबास बदलता है, लेकिन जिंदगी पहले से और बुलंद होती है। अजीज़ान गिरामी, तुम्हें इसी बात पर मैं लाना चाहता हूँ। कौन सी जिंदगी गुजारना चाहोगे? कौन सी जिंदगी? या अय्याशों की, या नचनियों की, या मुजरा करने वालों की, इन जालिमों की जो जहन्नम की तरफ तुम्हें ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं? चंद दिनों की अय्याशी है। तुम गाने गाकर, उछल कूद करके अपने नफ्स को तो राजी कर सकते हो, लेकिन रब्बे जुल जलाल की रजा कभी नहीं ले सकते। आज तुम दुनिया में फिल्मों की जिंदगी जी करके थोड़ी देर की खुशी तो हासिल कर सकते हो, लेकिन कब्र की राहत कभी नहीं ला सकते, कब्र का सुकून कभी नहीं ला सकते। कब्र में अगर सुकून चाहिए तो सिर्फ हमारे सीनों को उधर हवाले करना होगा, मुस्तफा करीम के हवाले करो। अब अपनी जिंदगी को बदलने का वक्त आ गया। ऐ मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत यही है कि हुजूर के अखलाक की पहले हिफाजत की जाए, हुजूर की सुन्नतों की हिफाजत की जाए, हुजूर पाक के नाम पाक की हिफाजत की जाए, उनकी तालीमात, उनके अहादीस की हिफाजत की जाए। जिस तरह सहाबा इकराम ने अपनी जानें कुर्बान करके हुजूर की इज्जत की हिफाजत की है, आज वक्त आया है इन जालिमों की तरफ ना देखना। ये भौंक भौंक करके तुम्हें जगा रहे हैं, बेदार कर रहे हैं। मैं जवाब देता रहूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन साथ में मैं इन हादिसात को अपने लिए एक अलग अंदाज से देखता हूं। अगर कोई कुत्ता गुफे में बैठकर भौंकता है और मेरे नबी पाक की अजमत पर हमले करता है तो दर्द तो होता है, लेकिन साथ में अकीदा भी तो हमारा ये है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये कुत्ते किताब लिख करके कहते हैं मोहम्मद अरबी का चरित्र, उनके अखलाक, उनके किरदार बुरे थे, और ऐसी कोई चीज नहीं है इस्लाम में जिससे इंप्रेस होकर इस्लाम कबूल किया जाना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस्लाम से हटा देना चाहिए। इन जालिमों को मैं जवाब देना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, ये तुम्हें जगाने के लिए आ रहे हैं, ये तुम्हें बेदार करना चाह रहे हैं। अब उठो और ये बताओ तुम कहां कहां से मेरे नबी को मिटाओगे, कहां कहां से? अरे हमारे घरों में बच्चों की विलादत भी होती है, कान में अगर हम अल्लाह का नाम लेते हैं तो साथ में मोहम्मद का भी नाम। सुभान अल्लाह बेशक। हमारे बच्चे जिस दिन इस दुनिया में आते हैं, अजान उनके कानों में दी जाती है तो अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम भी आता ही है। हमारी अजानें, हमारे नमाज को बुलाने वाली आवाजें, तुम क्या मिटा पाओगे मोहम्मद अरबी के नाम को? ये हजारों नहीं करोड़ों अजानें बार बार दिन में दे दे करके ये बताती हैं कि तुम वल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तुम कभी अलग नहीं कर सकोगे। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदी हो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। हुजूर पाक का नाम कहां से हटाओगे? अजानों से हटाओगे, इकामत से हटाओगे, नमाजों से हटाओगे? बल्कि इकबाल ने क्या ही खूब कहा था, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है। कहाँ है ये नाम? दश्त में दामन कोहसार में मैदान में मोहम्मद है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में मोहम्मद है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में मोहम्मद है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में मोहम्मद है। सुभान अल्लाह बेशक। मैंने ये तब्दील करके इसीलिए पढ़ा है कि हर जगह मोहम्मद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम कहां से हटाओगे? हमारे करोड़ों की जिंदगियां उस नाम पाक पर कुर्बान, उस नाम पाक पर कुर्बान। इन जालिमों को ये बात बता देना, इस नाम पाक पर अल्लाह ने नुक्ता तक नहीं रखा है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर नुक्ता तक नहीं, ऐब तो बहुत दूर की बात है। और मिटाने की बात करते हो, मिटाने के लिए तुम इसका एक लफ्ज तक नहीं मिटा पाओगे। मोहम्मद अरबी उस अजीम हस्ती का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस्सरा में हैं, जिसकी शाखें औज सुरैया पर हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रफ़अना लका ज़िक्रक कह करके बुलंद फरमा दिया है। किसी के घटाने से हुजूर का नाम कभी नहीं घटेगा। तो देख लिया मेरे भाई, वीडियो बहुत ही अच्छा बयान है मेरे भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक कर लेना, अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे भाई, हमेशा मैं सच्चे और अच्छे पैगाम आपके पास लाता रहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए मेरे भाई, बहुत ही अच्छा बयान है।